أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم. معزز سامعین، آپ کے سامنے کلمے کے حوالے سے چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں جن سے آپ کی رہنمائی میں انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. جن میں سب سے پہلے کلمہ ہے، کلمہ طیب. طیب معنی پاک، یعنی پاک ہونے کے لیے. پہلے کلمے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کو ظاہر اور باطن کو پاک کرتا ہے. اس سے پاک ہوتا ہے انسان کا دل، انسان کا نفس. اور جب انسان کا دل اور انسان کا نفس پاک ہونے لگتا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دونوں کلمہ شہادت مانے گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. جب اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے تو اس کا دل اس بات پہ بھی آمادہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرے. جیسے کہ تیسرے کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کری جا رہی ہے. اس سوم کلمہ تمجید بان بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو جب انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کے اندر نماز، ذکر و اذکار ہیں، باقی عبادتیں جو وہ کرنے لگتا ہے، جس میں اس کے دل کی حاضری ہونے لگتی ہے. اس کے بعد چوتھے کلمے میں وہ اللہ وحدہ لا شریک کے یقین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہر شے پہ قادر ہونے کا یقین بھی اس کے دل کے اندر اترنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ہر شے پہ قادر ہونے کا یقین اس کو ہو جاتا ہے. تو جب اس کو اللہ کے ہر شے پہ قادر ہونے کا یقین ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پچھلی اگلی ساری جو باتیں اس نے کی ہوتی ہیں، جو صحیح اعمال کیے ہوتے ہیں، صحیح کام کیے ہوتے ہیں، نیک عمل کیے ہوتے ہیں، نیک کام کیے ہوتے ہیں، اور جو برے کام کیے ہوتے ہیں، گناہ کیے ہوتے ہیں، ان سب کے حوالے سے وہ اللہ سے معافی کرتا ہے، توبہ استغفار کرنے لگتا ہے. توبہ استغفار اس طرح کرتا ہے جیسے کہ کوئی گناہ کیے ہیں باطنی طور پر جو دوسرے لوگ نہیں جانتے، صرف وہی جانتا ہے، وہ اس گناہوں کی بھی معافی مانگنے لگتا ہے اللہ سے. اللہ سے اپنے سارے باطنی ظاہری گناہوں کی معافی مانگتا ہے. جو عبادتیں اس نے صحیح نہیں کری ان کی معافی مانگتا ہے. جب اللہ سے حضور معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے. تو پھر وہ پانچویں کلمے میں اللہ کے حضور معافیاں مانگتا ہے. اور جب وہ معافیاں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اس کو معاف فرما دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے اندر سے کفر کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کہ چھٹے کلمے کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے ششم کلمہ رد کفر مانے کفر کی باتوں کو جھٹلانا. اب اس کے اندر جو کفر ہے وہ کفر کیا ہے؟ مثال کے طور پر بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر خیال آتا ہے یار میرا کام پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا. یہ انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہیں یہ باتیں، کیونکہ اس کا دل حاضر ہی نہیں ہے عبادت کے اندر، وہ کام کے اندر اس کا دل ہے. اسی طرح کوئی بھی عبادت کرتا ہے، کوئی سخاوت کرتا ہے تو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. کوئی عبادت کرتا ہے تو دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. کوئی حج کرتا ہے کہ لوگ بولیں کہ میں حاجی ہوں. یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں. یہ کلمے کے ذریعے ساری باتیں اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں. وہ چھٹے کلمے میں جب یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے کفر کو مٹا دیتا ہے تو پھر اللہ کی جینیان عبادت کرتا ہے، جس میں اس کا دل حاضر ہوتا ہے. اور دل کا حاضری کے بغیر تو عبادت ہوتی نہیں ہے. جیسے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اور پہاڑ کے برابر سونا چاندی صدقے خیرات کرے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ لوگ اسے سخی بولیں گے، اور کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کھجور اللہ کی راہ میں دے تو اللہ کو وہ کھجور محبوب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ اللہ کی رضا شامل ہے. اور تمام اولیاء کرام کا یہ شیوا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ذکر الہی سے اپنے آپ کو منور کیا ہے. کسی بھی ولی کی تعریف اٹھا لیں آپ، سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کہ جب آپ غار ہرا میں جایا کرتے تھے تو غار ہرا میں جا کے آپ کیا کرتے تھے؟ غار ہرا میں جا کے آپ نے یہ کر کے دکھایا. اس کے بعد اولیاء کرام کی تعریف اٹھا لیں، غوث پاک کی اٹھا لیں. غوث پاک 12 سال جنگلوں میں گئے، کیا کرا انہوں نے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اپنے دلوں کو منور کیا. اور جتنے بھی ولی دنیا میں آئے انہوں نے دلوں کی طرف ہی رہنمائی کری ہے، دلوں کو صاف کرنے کا طریقہ بتایا ہے. اور دلوں کو صاف کرنے کا طریقہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 6 کلموں کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور آخری دور تک یہی معاملہ رہے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کرا اس وقت اہل یہود جو تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے. ان کی کتابوں میں ساری باتیں لکھی ہوئی تھی کہ ایک نبی کے آنے کا وقت ہے
اور ان کا چہرہ انور ایسا ہوگا، ان کے والدہ کا نام، والد کا نام اور ان کے چچا، ماموں، دادا سب کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ لیکن یہودی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے نہیں۔ کیوں نہیں مانے؟ کیونکہ وہ اپنے دین ابراہیم کے اوپر قائم نہیں تھے، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے قائل تو تھے لیکن لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بت پرستی کرتے تھے۔ تو وہ بت پرستی ان کے اندر تھی، جس کی وجہ سے ان کے نفس اس قابل ہی نہیں ہوئے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانیں۔ تو اسی طریقے سے انسان کا دل جب اندر سے پاک نہیں ہوتا، کلمے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو زنگ ہے وہ صاف نہیں کر پاتا، تو وہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، کوئی بھی اللہ والا اس دنیا میں جلوہ گر ہو، تو اس کو پہچان نہیں پاتا، اس کو مان ہی نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر، اس کے نفس کے اندر وہ قابلیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرف جھکے۔ انسان جس نیچر کا ہوتا ہے انہی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح جب اس کے اندر کلمے کا نور اترنا شروع ہوئے گا، وہ کلمہ پڑھے گا زیادہ سے زیادہ، اس کے اندر کلمے کا نور اترے گا، تو وہ ان ہستیوں کو پہچانے گا جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ کیونکہ نبیوں کے بعد تو اب کوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے۔ اب صرف اور صرف اولیاء کرام کا سلسلہ ہے۔ ولی آتے ہیں، ان کو پہچاننا، ان کے راستے پر چلنا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی ولی نے آپ کو سب سے پہلے نکھارا ہے اندر سے، باطن کی صفائی کی طرف پہلے زور دیے۔ کیوں؟ جب تک کہ باطن صاف نہیں ہوئے گا تو انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ 50 سال تک عبادت کرتا رہے بندہ، کرتا رہے، لیکن کوئی اس کا، شیطان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک لمحے میں ساری عبادت ختم کروا دیتا ہے۔ لیکن جب انسان ان نیکیوں کو، ان بھلائیوں کو سنبھالنے کی سیٹنگ پہ آ جاتا ہے، جب اس کے اندر نور اتر جاتا ہے، اس کا نفس پاک ہونے لگتا ہے، تو اس کو پتہ لگنے لگتا ہے کہ یہ میرے سے شیطان یہ کام کروا رہا ہے، اس کو اس چیز کا احساس ہونے لگتا ہے، تو پھر وہ ان سب چیزوں سے رکتا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے۔ کیونکہ شیطان عبادتیں کھا جاتا ہے، ساری زندگی کی عبادت ایک لمحے میں کھا جاتا ہے، لیکن جس کے دل میں نور آ جاتا ہے اس کی عبادت وہ نہیں کھا پاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے بے شمار دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ میری امت کو کی مغفرت فرما۔ اور قیامت کے دن بھی امتوں کی پہچان نور سے ہی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ جب سارا معاملہ ہی نور کا ہے تو ہمیں بھی اپنے اندر نور پیدا کرنے والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور نور بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور استغفار کریں۔ دن میں کم سے کم 2000، 3000، 4000، 5000 جتنا ہو سکے اتنا ذکر پڑھیں۔ جتنا ذکر پڑھیں گے اتنا آپ کے دل کے اندر جو زنگ ہے وہ صفائی ہونے لگے گی، تو آہستہ آہستہ اندر نور آنے لگے گا۔ جیسے کہ کوئی بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، اس کے گھر کی ضرورت 400 روپے ہے اور وہ دن میں کماتا ہے 200 روپے، تو روزانہ 200 روپے کا قرض دار ہوئے گا۔ اور اگر وہ 800 روپے کمانا شروع کر دے تو 400 روپے اس کے خرچ ہوں گے، 400 روپے کا اس کا بیلنس بن جائے گا، وہ اپنے گھر کے اندر جمع کرتا رہے گا، جمع کرتا رہے گا۔ اسی طرح کلمے کا بھی معاملہ ہے، دل کو جتنی ضرورت ہے اتنا اس کو پہنچانا ہے، اور جو ایکسٹرا پڑتا رہے گا اس سے اس کا نور بنتا رہے گا اور دل بھی صاف ہوتا رہے گا۔ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کلمے کا ذکر پڑھیں، اور میرے لیے اور اپنے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔